الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ جی انکل السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آج ہماری حضرت مولانا اعلیٰ یار خان رحمۃ اللہ ان کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں ان میں سے ان کی کتاب حیات نبی جو یہ 70s میں لکھی گئی تھی، ہم وہ کتاب آج شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب نبی کریم کی دنیا کی زندگی اور ان کی برزخ کی زندگی، قرآن حدیث اور فقہ کی تحقیق کے روشنی میں دلائل جو پیش کیے گئے ہیں اس کتاب میں، اور یہ ہم اردو میں پورے ترجمے کے ساتھ میں حضرت آفتاب اقبال احمد کے ساتھ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جی انکل آپ بسم اللہ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ جی مطالعہ کتب کے حوالے سے کتاب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اعلیٰ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، اس کا انداز ذرا مناظرانہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے جو اثر لوگ جو بظاہر علماء کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر علماء دیوبند کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، ان کی کتب سے کے حوالوں سے ان کو رد کیا گیا اور ثابت کیا گیا کہ وہ نہ تو علماء دیوبند کا وہ عقیدہ ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، اور نہ یہ وہ عقیدہ ہے جو امت نے تب سے لے کر اب تک تواتر سے اسے اختیار کیا، بلکہ یہ اس عقیدے کے خود ہی موجد ہیں، اور اس خلاف اسلام عقیدے اور اس پر گامزن یہ لوگ بنیادی طور پر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان کی گمراہی کو ثابت کیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لکھ رہے ہیں دراصل وہ تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو جی میں کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ جی اس کے مقدمہ میں حضرت علامہ لکھتے ہیں، فرمایا دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور حیات مرکب ہے عقیدہ اور عمل سے، اس لیے کہ اس ضابطہ حیات کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ اول کتاب اللہ جو اللہ کی طرف سے، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کی گئی۔ اس کتاب کے الفاظ کی حقیقی تفسیر دین کی بنیاد ہے۔ دوم کتاب اللہ کی علمی تشریح اور اس کے الفاظ کا صحیح مفہوم جو اس کتاب لانے اور بندوں تک پہنچانے والوں نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے پہلے اور حقیقی مفسر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی الفاظ کا وہی مفہوم پیش کیا جو کتاب کے نازل کرنے والے نے آپ کو سمجھایا۔ کما قال اللہ تعالی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ ترجمہ، یہ سورہ نساء کی آیت 105 ہے۔ جی ترجمہ، یقیناً ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ اللہ نے جو آپ کو بتا دیا آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ سوم اس کتاب الہی کے الفاظ اور ان کے مفہوم کی عملی تعبیر جو اس معاشرے سے معلوم ہوتی ہے جو مزکی اور مربی نے اپنی تربیت سے خود تیار کیا۔ ان تینوں اجزاء کے اصلاحی نام یہ ہوئے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور تعامل امت۔ ان تینوں اجزاء میں باہم توافق اور تطابق ضروری ہے،
یعنی یہ سارے ایک دوسرے انٹر کنیکٹڈ ہونے چاہیے، اور واقعی وہ موجود ہے، لہذا کتاب اللہ وہی ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے عنوان سے اپنی نگرانی میں قلم بند کروایا، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اگر اس کتاب کے علاوہ جو ہمیں تواتر سے پہنچی کسی اور کتاب کو کتاب اللہ کے نام پر پیش کیا جائے تو وہ مردود ہے۔ اس طرح اس کتاب کی مستند علمی تفسیر وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ قرآن کے الفاظ کی جو تفسیر اس نبوی تفسیر کی روشنی میں اعمال کی جو صورت متعین ہوئی، اور جس حیت میں اس مزکی اعظم نے ایک معاشرہ تیار کیا، اس کے خلاف کوئی عملی تعبیر قابل قبول نہ ہوگی اور وہ مردود شمار ہوگی۔ تعامل امت کے پھر 3 درجے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر وہ زمانہ جو صحابہ کے زمانے سے متصل ہے۔ ان تینوں زمانوں کے بعد جمہور مجتہدین کا دور ہے جس کو سواد اعظم نے اختیار کیا اور اس کی حفاظت کی۔ تعامل امت ہی ایک مستقل تواتر ہے جس کو توارث کہا جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ، ان الفاظ کا حقیقی مفہوم اور اس کی عملی تعبیر ہمیں اکابر اور اسلاف سے بطور توارث ملی ہے۔ اس ورثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس میراث کا آمین بنا کر ان کے سپرد کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتاب اللہ کے الفاظ اور ان کی نبوی تفسیر دونوں کی پوری دیانتداری سے دوسری نسل کو یہ ورثہ منتقل کیا۔ اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے زیر آیت ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ اس کی وہ تفصیل میں لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب فاعل اور وَاعْتَصِمُوا سے حال واقع ہوا تو یہ معنی ہوں گے کہ سب مل کر مضبوطی سے پکڑو، یعنی اللہ کی کتاب کی تفسیر اور مطلب وہ لو جس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے، اس پر عمل کرو اور اجماع امت کے خلاف اپنی خود آرائی کے خبط کا شکار ہونے سے بچو۔ مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ کے الفاظ کی تفسیر اور مفہوم کی عملی تعبیر جو اجماع امت سے تواتر کے طور پر ہر عہد بے عہد منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اس سے ہٹ کر قرآن کے الفاظ کی تفسیر کرنا یا عمل کی کوئی تعبیر کرنا خبطی اور خود آرائی ہونے کی دلیل ہے۔ اس تفصیلی حقیقت کا خلاصہ کیا خوب بیان کیا گیا۔ خبردار، کان کھول کر سن لو، میں ہر اس قول سے بری ہوں جو کسی آیت قرآنی کے مخالف صادر ہوا ہو، یا صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، یا سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہو، جن کے خیر پر ہونے اور مستند ہونے کی خبر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اس کو جمہور مجتہدین اور سواد اعظم نے اختیار کیا۔ اسلام کے سمجھنے کے لیے اور اسلام کے مطابق صحیح عملی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ بنیادی اور رہنما اصول ہے کہ جس کی خاصی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس اصول سے ہٹنے کی 2 صورتیں، نمبر 1 ایک الحاد، نمبر فیض الباری میں جی ترجمہ، ملحد وہ ہیں جو ضروریات دین میں تعویل کریں
تاکہ ان کی دل پسند صورت کے مطابق دین کی شکل بن سکے۔ یعنی اپنی خواہش کے مطابق ایک عقیدہ تیار کر لیا، پھر اس عقیدہ کے ثابت کرنے کے لیے قرآن آیات کی منمانی تعبیریں کرنا، اس عمل کا نام الحاد ہے اور ایسے کرنے والا ملحد ہے۔ نمبر 2، زندقہ، جسے ہم زندیق کہتے ہیں۔ فیض الباری کی یہ تحریر ہے جی، اس کا ترجمہ: اگر قرآن کو ظاہر اور باطن ماننے کا اعتراف کرتا ہے، اگر قرآن کو ظاہر اور باطن ماننے کا اعتراف کرتا ہے لیکن قرآن کی تفسیر وہ کرتا ہے جو اس تعبیر کے خلاف ہو جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور امت کا اس پر اجماع ہوا، تو ایسے کرنے والا زندیق ہے۔ اصول دین یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کر لے، ان الفاظ کی جو تفسیر جو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر بیان کی اسے سند تسلیم کرے، اور اس کی تفسیر اور عملی تعبیر جو صحابہ نے سکھائی اور امت کا اس پر اجماع ہوا سند تسلیم کرے، تو وہ مسلمان ہے۔ اگر قرآن کے الفاظ کو من جانب اللہ ہونے کا اعتراف تو کرے، مگر ان الفاظ کی تفسیر اپنی من پسند کرے، وہ بھی ایسی ہو جو نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ اس پر اجماع امت ہو بلکہ تینوں کے مخالف ہو، تو یہ عمل زندقہ ہے اور ایسا کرنے والا زندیق ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف دفع کر دینا اور اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، اور یہ نہ دیکھنا کہ جس پر قرآن نازل ہوا اس نے کیا بیان کیا تھا، جس پر لوگوں کی اس نے تربیت کی، ان کو اس کا مطلب کیا سمجھایا تھا اور جمہور کیا سمجھتے رہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ قرآن یہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، یہ دراصل قرآن پر ایمان نہیں بلکہ اپنی سمجھ پر ایمان ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں بلکہ اپنے آپ کو رسالت کے مقام پر کھڑا کرنے کی مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ معاشرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی راہ سے الگ اپنی ایک راہ متعین کر لینا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے، حالانکہ خود اللہ کی کتاب اس طرز عمل کو اختیار کرنے والوں کو ایسی وعید سناتی ہے کہ کلیجہ کام جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور یہ ہے سورہ نساء کی 115 نمبر آیت۔ اس کا ترجمہ: اور جو کوئی اپنے آپ پر حق بات ظاہر ہو جانے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کی راہ کے علاوہ دوسری راہ پر چلے تو وہ جدھر پھرا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، وہ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اہل ایمان کی راہ ترک کر کے نئی راہ نکالی، تو ہم اسے اسی راہ پر چلنے دیں گے جس پر وہ چل رہا ہے، مگر اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مثالی اور معیاری سبیل المومنین صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ قرآن کا جو مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس کے خلاف معنی پھیلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے سوا کیا ہے؟ اگر اس کا نتیجہ وہی جو کافر کے لیے مقرر ہو چکا، تو ایسا کرنا دائرہ اسلام سے خارج نکل جانا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ طرز عمل مجموعہ ہے قرآن کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، صحابہ کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت کا۔ ان چار مخالفتوں کے ہوتے ہوئے جہنم سے بچنے کی کوئی صورت نہیں آتی۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک گروہ بڑے اہتمام سے منظم ہو کر یہ چہارگانہ خطرہ مول لے رہا ہے، اور ستم ظریفی یہ کہ اس الحاد اور زندقہ کو اصلی اور ٹکسالی اسلام کو قرار دے کر
ان تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دیے چلا جا رہا ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مستند مفسر اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ مثالی جماعت قرار دیتا ہے۔ اور لطف یہ کہ اس کام کو تجدیدی کارنامہ سمجھا جا رہا ہے، اور یہ حضرات اپنے آپ کو مجدد سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، ایک لحاظ سے یہ درست ہے، یہ کام تو تجدیدی ہے، مگر تجدید الحاد اور زندگاہ بھی ہو رہی ہے، جو قابل تعریف کوشش نہیں کہی جا سکتی۔ اگر ان حضرات کی تصانیف اور بیانات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے الحاد اور زندگاہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کئی باطل فرقوں کے عقائد جمع کر کے اپنا ملغوبہ تیار کیا، اور اس پر ایک نظر فریب لیبل چسپاں کر دیا۔ شاعت توحید سنت بلکہ اپنے آپ کو توحیدی کہلانے والے لگے، اور ان کے عقائد کا کچھ اجوالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے نا خانہ دل کے کسی گوشے میں اللہ کے خوف اور آخرت کی جواب دہی کے کوئی رمق باقی ہو تو شاید اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ نمبر 1، اگر اس گروہ کے بطل جلیل محمد حسین نیلوی اور محمد امیر صاحب کی کتاب شفا صدور ہے، صفحہ 2 اور 3 پر ان کا بنیادی عقیدہ بیان ہوا۔ عقیدہ نمبر 1، اس کا ترجمہ جی، معلوم ہوا کہ حجت ہے قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے اقوال، ان کے الہام، کشف، قیاس اور خواب، جن کا ہم نے اس باب میں ذکر کیا، حجت نہیں ہے۔ وہ یا تو لوگوں کے اقوال ہیں یا افعال ہیں یا کشف ہے یا خواب ہے۔ پھر ان میں سے بعض موضوع یعنی منکر ہے۔ رہی بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں، پہلے تو تعداد میں قلیل ہے، لہذا تواتر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ قلیل حدیثیں بھی ساقط الاعتبار ہیں، کیونکہ وہ نصوص اور عمل صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف ہے۔ اس بیان میں بڑی دانشورانہ فنکاری کی سے کام لیا گیا، اور رسول تدریج سے خوب فائدہ اٹھایا گیا، اور وہ یوں کہ ابتدا اس کی کہ نمبر 1 دین میں حجت تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور تقریر ہے، اور بس اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بزرگوار کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عقائد اور منصب کا پورا احساس موجود ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت قلیل ہے، جس سے یہ تاثر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کی نشاندہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہی ہو سکتی ہے، یہی واحد ذریعہ ہے، مگر ساتھ یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا کہ صحیح حدیثیں تعداد میں قلیل ہے، تاکہ قاری یہ سمجھے کہ اس وجہ سے ہم مجبور ہیں اور اس قلیل حدیثوں سے سارا دین کیسے اخذ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، پھر فرمایا کہ جب صحیح حدیثیں قلیل ہیں تو تواتر کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ دین تو تواتر سے آپ تک ہونے لگا، اور ان قلیل حدیثوں کی وجہ سے تواتر مفقود ہے، لہذا حدیث سے دین کیوں کر اخذ کیا جا سکتا ہے۔ آگے جی نمبر 4، اگلا قدم یہ ہے کہ جو نہایت قلیل تعداد میں صحیح حدیثیں موجود ہیں وہ بھی ساقط الاعتبار ہے۔ قاری کو یہاں تک پہنچا کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل نہیں کہ اس سے دین اخذ کیا جائے۔ اس امر کا امکان تھا کہ کسی کے ذہن میں اگر سوال ابھرے کہ اگر حدیثیں صحیح ہیں تو ساقط الاعتبار کیسے؟ یا ساقط الاعتبار کیوں؟ یا انہیں صحیح نہ کہو یا ساقط الاعتبار نہ کہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھرتا ہے کہ صحیح حدیثیں جب ساقط الاعتبار ہیں تو کیا غلط حدیثیں ہی قابل اعتبار سمجھی جائیں؟ نمبر 5، اس متوقع خطرے سے بچنے کے لیے فرمایا کہ چونکہ یہ صحیح حدیثیں نصوص کے خلاف ہیں اور عمل صحابہ کے رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف،
اس لیے ساقط الاعتبار ہے، یہاں قاری کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دین میں حجت صرف نصوص اور عمل صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہے۔ عام قاری کا ذہن بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی بڑی ٹھوس بنیاد پر عقائد کی بنیاد رکھتے ہیں، مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصوص سے کیا مراد ہے؟ اگر نص سے مراد قرآن کریم ہے تو کسی نے بتایا کہ یہ چار اللہ کا کلام ہے، ظاہر ہے کہ وہی بتا سکتا ہے کہ ان پر چار۔ اگر نص سے مراد قرآن کریم ہے تو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام؟ ظاہر ہے کہ وہی بتا سکتا ہے جس پر قرآن نازل ہوا، لیکن اس کی اخبار صحیحہ تو نہایت قلیل ہے، اس وجہ سے تواتر کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم تواتر سے ہم تک نہیں پہنچا۔ پھر یہ کہ وہ صحیح حدیث ساقط اعتبار ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر موجود ہو کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ حدیثیں ساقط الاعتبار ہیں، لہذا قرآن کا کلام الہی ہونا ساقط الاعتبار ٹھہرا۔ پھر نصوص کہاں سے آ گئیں؟ اگر نصوص کے دائرے میں قول و فعل اور تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے آئیں تو حضرت پہلے فرما گئے ہیں کہ ساقط الاعتبار ہے، پھر وہ نصوص کون سی ہیں جن کا معیار بنا کر کھرے کھوٹے کا فیصلہ کیا جائے؟ اضحی تحالف النصوص سے یہ راز کھلا کہ ان ملاحدہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر میں ایک ہی شغل رکھا کہ اللہ کی کتاب کی مخالفت کرنا، معاذ اللہ، یعنی اللہ نے رسول کیا بھیجا، اپنا ایک مخالف پیدا کر دیا۔ پھر یہ راز کھلا الیاذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی قول و فعل اور تقریر تینوں قرآن کی مخالفت کی منظم کوشش ہے۔ آخر میں جس فنکاری کا اظہار کیا ہے وہ یہ کہ عمل صحابہ کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے کا ایک مستند ذریعہ ہے۔ اس سے یہ تاثر دینا مطلوب ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کا صحیح مقام موجود ہے، حالانکہ اوپر کے بیان سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ نمبر ایک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قابل عمل نہیں، نمبر دو، چونکہ وہ بات صحابہ کی زبان سے آگے منتقل ہوئی اور ساقط الاعتبار ہے تو صحابہ لازماً ساقط الاعتبار ہے، نمبر تین، قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں کیونکہ اس کے ناقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اور جب ان دونوں کی بات ساقط الاعتبار ہے تو قرآن پر ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ان حضرات نے منکرین حدیث سے لیا ہے کہ اس پر اپنی طرف سے گلکاری کر کے اپنا بنا لیا، اور ان بزرگوں کے بیان میں ساقط و مولتا کو اگر منطقی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ قضیہ مانعۃ الخلو مانعۃ الجمع نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلطہ اور ساقط الاعتبار ہیں، یعنی پہلے ان مجددین نے حدیث کی تعویل کی، پھر اسے ساقط قرار دے دیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساقط الاعتبار، لہذا قرآن ساقط الاعتبار، پورا دین ساقط الاعتبار۔ یہ جو عمل صحابہ کو معیار قرار دیے گئے ہیں وہ بھی ایک وقتی ضرورت تھی، ورنہ اس ضمن میں بھی ان کا عقیدہ نیلوی اور بطیالوی حضرات نے تسکین الصدور کا جواب لکھتے ہوئے اپنی مارکۃ الآراء تصنیف ندائے حق میں صفحہ نمبر 90 پر فرمایا، عقیدہ نمبر 2، مولانا موصوف کو تسکین لکھتے وقت یہ قاعدہ بھول گیا تھا کہ صحابی کا قول و فعل حجت نہیں۔ اب تو یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ پہلے عقیدہ میں عمل صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بیان ایک وقتی ضرورت تھی۔ اصل عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کا قول و فعل حجت نہیں،
یہ عقیدہ ان مجدین الحاد نے روافت سے لیا۔ یہ عقیدہ تو خیر ان بزرگوں نے جہاں سے لیا انہیں مبارک ہو، مگر اس سے ایسے سوالات ابھرتے ہیں جن کے جواب دینے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ حضرات اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے کام لے کر کوئی جواب بنا لیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس دعویٰ کے عینی شاہد کون ہیں؟ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 گروہ تھے۔ اول اہل کتاب یہود و نصارہ، دوسرا مشرکین عرب، سوم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اگر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کیا، قرآن کو اللہ کی کتاب اور اسلام کو دین حق، تو ان تینوں میں سے کس کے قول کو حجت قرار دے کر یہ اقدام کیا؟ صحابہ کا قول و فعل تو آپ کے نزدیک حجت نہیں۔ اب فرمائیے کہ آپ مشرکین کے قول کو حجت قرار دے کر رسالت کا اقرار کیا، یا اہل کتاب کے قول کو سند بنا کر قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا؟ کیا اگر آپ نے اسلام، رسالت اور قرآن کا سرے سے اقرار ہی نہیں کیا، یہ سب آپ ایکٹنگ کر ہی رہے ہیں، تو اس سوال کا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاں اتنا ضرور عرض کر دیں کہ آپ نے بہت مدت تک یہ ڈرامہ رچایا، ایکٹنگ کر لی، اب اپنے اصل روپ میں سامنے آئیے، اور اگر آپ نے ان حقائق کا اقرار کیا ہے جن کی توقع کامی ہے، تو اس بات کی وضاحت فرما دیجیے کہ آپ نے یہ سب کچھ مشرکین کی پیروی میں کیا یا اہل کتاب کی بات مانی؟ کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس کا قول و فعل آپ کے نزدیک حجت نہیں۔ اگر آپ نے مشرکین کے نقش قدم پر چلنا ہی مستند سمجھا، تو ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کا تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ساحر اور کاہن سمجھتے ہوں گے، کیونکہ مشرکین یہی کہتے تھے، اور آپ کے نزدیک مشرکین عرب کا قول حجت۔ تو رسالت پر ایمان کا طول و عرض معلوم ہو گیا، اور اگر آپ نے اہل کتاب کے قول و فعل کو حجت مان کر یہ سوام بھرا ہے، تو پھر آپ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال سمجھتے ہوں گے اور اپنا سخت دشمن جانتے ہوں گے، کیونکہ اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کچھ کہتے اور سمجھتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کیا تو صحابہ نے، اور آپ کے نزدیک صحابہ کا قول و فعل حجت نہیں، لہذا صاف ظاہر ہے کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن سے نہ کوئی واسطہ سے، نہ قرآن سے کوئی واسطہ، نہ اسلام سے کوئی رشتہ۔ آپ بس توحیدی ہیں، اور آپ کی یہ توحید بھی ایک معمہ ہے۔ توحید معتبر وہ ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی۔ آپ کے نزدیک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساقط الاعتبار، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا قول فعل حجت نہیں، پھر آپ نے یہ توحید سیکھی کہاں سے؟ دنیا کے توحید کے مدعی اور بھی بہت سے لوگ اور فرماتے ہیں، مثلا سب سے بڑا موحد ابلیس تھا۔ سب سے بڑا موحد ابلیس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کی توحید ایسی سخت تھی کہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود غیر اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ جبھی تو اس کے عقیدت مند یہاں تک کہہ گئے کہ شیطان و ابو جہل کی عظمت کی قسم، 100 بار غلامی سے بغاوت ہے بہتر۔ اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی توحید کا ماخذ ابلیسی توحید ہے،
چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا توحید سیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان جو واسطہ ہے وہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا قول و فعل حجت نہیں، آپ کی توحید کا اس توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچانے کے لیے صحابہ کو سکھائی۔ ممکن ہے کہ ابلیس کی توحید میں یہ جذبہ کار فرما ہو کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس حد تک غالب آ چکی ہو کہ غیر کی طرف توجہ نگاہ اٹھانا بھی اسے گوارا نہ ہو، اور اس اعتبار سے تو اس کا جذبہ قابل قدر ہونا چاہیے، مگر اصل حقیقت اس کے جواب سے کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ آنا خیر منہ، یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس شدید ہونے کی وجہ سے توحید کا اظہار نہیں تھا، بلکہ وہ چھپی ہوئی حرانیت تھی جو آنا خیر منہ ہو کے جواب میں سامنے آ گئی، جبھی تو رجیم ٹھہرایا۔ ان بزرگوں کی توحید میں بھی وہی عنصر موجود ہے۔ چنانچہ ندائے حق صفحہ 303 پر ارشاد ہے کہ اگر جمہور کا یہی حال ہے تو ہم ایسے جمہوری اتباع سے رہے، ہم جمہور سے علیحدہ ہی اچھے ہیں، ہم جمہور کے عاشق نہیں، ہمیں قرآن و سنت اور اجماع مجتہدین کافی ہیں۔ یہ جمہور زبور کشف اور خواب جنگلیوں کا مذہب ہے۔ نمبر 1، ہم جمہور سے علیحدہ ہی اچھے ہیں، مبارک ہو، کھلی چھٹی ہے، بشارت سن لو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء اور 115 نمبر آیت۔ ترجمہ، اور جو کوئی اپنے آپ پر حق واضح ہو جانے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کی راہ کے علاوہ دوسری راہ پر چلے تو وہ جدھر پھرا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ دوسری بشارت، من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام ان عنقہ، یعنی ترجمہ، جو شخص جماعت سے بالشت بھر ادھر الگ ہوا پس اس نے اسلام کا پٹا اپنے گردن سے اتار دیا، آپ کا بوجھ ہلکا ہوا جی۔ تیسری بشارت، من شذ فی النار، رواه ترمذی اور ابن ماجہ، ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ ترجمہ، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم کی آگ جا میں گرا، جہاں رہو خوش رہو۔ نمبر 2، ہم کو قرآن و سنت اور اجماع مجتہدین کافی ہیں۔ ماشاءاللہ، مگر یہ تو فرمائیے کہ قرآن آپ تک کس ذریعے سے پہنچا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بقول آپ کے نہایت قلیل، پھر تواتر کہاں، پھر جو صحیح حدیثیں ہیں وہ بھی ساقط الاعتبار، پھر قرآن پر کس بنا پر آپ کو اعتبار آ گیا؟ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کس طرح آپ تک پہنچ گئے؟ مگر ان الفاظ کے مفہوم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ راستے میں کہاں اٹک گئے؟ راست سنت کا معاملہ تو سنت قولی و فعلی کے عینی شاہد و صحابہ ہیں۔ آپ کے عقیدے کے مطابق صحابہ کا قول و فعل حجت نہیں تو سنت آپ تک کیسے پہنچی؟ پھر اجماع مجتہدین کا نمبر آتا ہے، وہ کون سے مجتہدین ہیں جن کا اجماع آپ کے لیے کافی ہے؟ کیا صحابہ کی جماعت میں مجتہد کوئی دیکھا نہیں تھا؟ مجتہدین کا اجماع آپ کے لیے کافی ہے، ان کے اجماع کی بنیاد کون سی ہے؟ اگر مجتہدین کے
اجتہاد کی بنیاد احادیث اور قول فعل صحابہ پر ہے تو وہ آپ کے نزدیک ساقط الاعتبار اور ناقابل حجت ہے، ناقابل حجت ہے۔ لہذا ایسے مجتہدین آپ کے لہذا ایسے مجتہدین آپ کے لیے کافی کیا ہوں گے، ان کا نام بھی سننا آپ کو گوارا نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ کے لیے وہی مجتہدین اور ان کا اجماع کافی ہے جو تواتر کے منکر اور قول و فعل و صحابہ کے مخالف ہو۔ واقعی ایسے متبعین کے لیے ایسے مجتہدین ہی موضوع ہو سکتے ہیں۔ لیجئے آپ نعرہ لگائیں متفق بروی رائے ابو علی با رائے من۔ نمبر 3، یہ جمہور زبور ہے، یہ جنگلیوں کا مذہب ہے۔ واقعی زبور سے تو انسان کو دور بھاگنا چاہیے اور حضریوں کو بدویوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ ڈٹ جائیں، آپ اس اصول پر کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا یہ جنگلیوں کا مذہب ہے، یہ دراصل ایک تلمیح ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ندائے حق صفحہ نمبر 304 پر ارشاد ہے، عقیدہ نمبر 3، ضعیف حدیث، پھر عمل ایک جنگلی کا۔ جب صحابہ کا عمل حجت نہیں تو جنگلی کے عمل کا کیا مقام؟ جنگلی کا اشارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت بلال ابن حارث مزنی کی طرف ہے، اور جس ضعیف حدیث کی طرف اشارہ کیا اس کو البدایہ و نہایہ صفحہ 7 چیپٹر 7 صفحہ 92 پوری سند کے ساتھ نقل کیا، اور فتح الباری میں شرح بخاری میں 48 اور وفال وفا میں سمبوی 421 پر مذکور ہے۔ پھر اس میں استدلال خواب سے نہیں بلکہ قول صحابی سے ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع ثبوتی ہے، مگر آپ کو اجماع صحابہ سے کیا غرض؟ آپ کے لیے تو مجتہدین کا اجماع کافی ہے۔ صحابی تو جنگلی ٹھہرا، مگر جناب محمد حسین نیلوی صاحب چونکہ عروس البلاد نیلا کے رہنے والے ہیں جہاں دن کے وقت گیدڑ گھومتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کسی جنگلی کو اور وہ بھی صحابی رسول کو کیسے خاطر میں لائیں؟ ماسکو، واشنگٹن یا لندن کا کوئی مہذب شہری بات کرتا تو یہ تہذیب نو کے ثبوت اسے مان لیتے۔ جنگلی بات کو کون مانے؟ کوئی ٹھکانہ ہے انانیت کا کہ صحابی رسول پر جنگلی کی بھکتی کسی جائے؟ اہل بیت زندہ باد۔ اور ابلیسیت یہ ہے ان کے لیے کہ ابلیسیت ان کی ہے زندہ باد۔ عقیدہ نمبر 4 ندائے حق میں صفحہ 134۔ پھر بہقی کو صرف ایک صحابی غیر معروف فقہ والعدالت یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ملی ہے۔ لیجیے ایک تیر سے دو شکار۔ اول امام بہقی کو مذاق اڑایا کہ ان میں اتنی سدھ بدھ نہیں تھی کہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے، مگر وہ مجبور تھے کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کے سکھائے ہوئے تھے دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ ہی سے لینے کے قائل تھے۔ اگر انہیں یہ اصول معلوم ہوتا کہ صحابہ کا قول و فعل حجت نہیں تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ پھر دوسری مجبوری یہ تھی کہ یہ نادر اصول بھی 14ویں صدی میں آ کر وضع کیا گیا، لہذا وہ معذور ہیں۔ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہے اور ایسے رہے کہ در سے اٹھے ہی نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت ادا کرتے ہوئے مسلسل 3 سال تک یعلمہم الکتاب والحکمہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، اور ویزکیم کے حکم کی تعمیل پر 3 سال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تزکیہ کرتے رہے، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں نہ دین کی سمجھ پیدا ہوئی، نہ اتنا تزکیہ ہو سکا کہ عدالت کا وصف پیدا ہوتا۔ پھر وہ 5376 حدیثوں کی روایت کر گئے، اور عاقبت اندیش محدثین نے ان کی روایت کو اپنی کتابوں کی زینت بنا دیا۔
اب سوچنے کی بات یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے غیر فقیہ اور غیر عادل رہ جانے میں قصور معلم یا مزکی کا یا متعلم کا. نیلوی صاحب یہ عقیدہ بھی حل کر جاتے تو ایک اور احسان ہوتا. نیلوی صاحب کی نسبت نیلا سے مراد اگر کور دے نیلا ہے جو چکوال سے مغرب میں نالا سوان کے کنارے واقع ہے تو ماننا پڑے گا کہ نیلا واقعی تفقہ فی الدین کا گوارا اور عدالت کا مرکز ہے. اور نیلوی صاحب نہایت ذہین طالب علم ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ذہین، اور نیلا میں انہیں کوئی معلم اور مزکی بھی ایسا ملا نہیں جو معاذ اللہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا تھا. حدیث میں عدالت راوی شرط ہے، اگر عدالت نہیں تو حدیث قابل حجت نہیں. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 5374 حدیث قطعاً قابل حجت نہیں. کہتے ہیں نیلوی صاحب معذور ہیں، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان سے بڑی گالی بھی دے سکتے ہو تو بے جا نہ تھا. بہرحال صورت جو بھی ہو، نتیجہ ایک ہی ہے جو پنجابی زبان میں ادا ہو سکتا ہے کہ ذات دی کوڑ کلی تے شیطان نو چبے جپے. 14ویں صدی کا ایک برخود غلط مولوی اور استاد العلماء صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر یہ پھبتی کسے کہ یہ سب روافظ کی خوشہ چینی کے کرشمے. ان کے عقیدہ نمبر 3 4 سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا مذہب توحید نہیں بلکہ توہین ہے. ان کی زد میں صحابی آئے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، جمہور امت آئیں، اندھے کی لاٹھی کی طرح گھماتے چلے جاتے ہیں. ناؤک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگلی اور غیر فقیہ اور غیر عادل کہنا ان لوگوں کا دل کردہ ہے، مگر جب ایمان دل سے نکل جاتا ہے تو اس سے بڑی بڑی باتیں بھی زبان سے نکلتی ہیں. اہل سنت والجماعت کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ اصحابۃ کلہم عدول. ترجمہ: تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین عادل ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. اور نیلوی اینڈ کمپنی کا عقیدہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ اور غیر عادل ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ ان بیچاروں پر اہل سنت والجماعت کا اطلاق سراسر تہمت ہے. یہ اس تہمت سے بالکل بری ہیں، ان کا اہل سنت والجماعت سے دور کا تعلق بھی نہیں. اہل سنت والجماعت سے ان کی بریت اور بیزاری کا مدار صرف اسی ایک روایت پر مبنی نہیں بلکہ اس کی بنیاد تو اللہ تعالیٰ اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی اور ارشادات، مثلا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت. ترجمہ: اور سبقت لے جانے والے، اولیت رکھنے والے، ایمان لانے میں مہاجرین اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوئے اور اللہ سے خوش ہوئے اور ان کے لیے ایسے باغ بنا رکھے ہیں جن کے تابع نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. رضا الہی اور فوز عظیم کا مدار اتباع مہاجرین و انصار پر ہے، اور وہ اتباع بھی ضابطے کی کاروائی نہیں بلکہ بے احسان کی قید سے مقید، یعنی پورے یقین اور خلوص قلب سے صحابہ کا اتباع کرو تو کامیاب. مگر ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کا قول و فعل حجت نہیں، لہذا اتباع ممکن ہی نہیں. لہذا قرآن کریم اس آیت سے یہ لوگ دستبردار ہیں. نمبر 2، ان بنی اسرائیل فرقت علی 72 ملتا تفتری. اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جی. اس کا ترجمہ: بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، مگر سوائے ایک فرقہ کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جس روش پر میں
اور میرے صحابہ چلے، اس روش پر چلنے والا فرقہ جنتی ہوگا۔ اسی ما انا علیہ و اصحابی کا اصلاحی نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی یعنی جس عقیدہ اور عملی زندگی پر میں کارمند ہوں کہاں سے معلوم ہوگا؟ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قلیل ہیں، لہذا تواتر غائب، پھر وہ جو قلیل ہیں وہ ثابت الاعتبار ہیں، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں، معاذ اللہ۔ پھر ما انا علیہ و اصحابی پر قائم رہنے کی کیا صورت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کوئی صورت نہیں ہے۔ دوسرا جز اصحابی یعنی میرے صحابہ کے عقیدہ و عمل پر کاربند ہو، مگر ان حضرات کے نزدیک صحابی کا قول و فعل حجت نہیں، لہذا ان کے لیے صحابی کا اتباع ممکن نہیں، لہذا یہ جو اہل سنت والجماعت کی تہمت سے بری ہے۔ نمبر 3 قالت تبعوا سواد العظم فإنه من شذ فی النار، رواه ترمذی و ابن ماجہ۔ ترجمہ: سواد اعظم کی پیروی کرو، وہ جماعت سے الگ ہوا، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم کی آگ میں جا گرا، مگر ان کا اعلان یہ ہے کہ ہم جمہور سے علیحدہ ہی اچھے۔ ہم دوسرے لفظوں میں ان کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے لیے جہنم ہی ایئر کنڈیشن ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کو دوری سے سلام ہے۔ نمبر 4 من خرج من الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام عن، انہوں کے ابو داؤد کی حدیث ہے۔ فرمایا ترجمہ: جو بالشت بر جماعت سے الگ ہوا پس اس نے اسلام کا پٹا گلے سے اتار دیا۔ بالشت بار کا کیا کہنا؟ ان لوگوں نے جماعت کے ساتھ رہنا اپنی توہین سمجھی، لہذا اب تو امت کو اس پر اہل سنت والجماعت کی تہمت لگانے سے باز آ جانا چاہیے۔ وَيَدُ اللَّهَ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ ترجمہ: جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم کی آگ میں جا گرا۔ عقیدہ نمبر 5 ندائے حق صفحہ 252-251۔ کوئی عمل صحابہ کا ایسا دکھائیے جس سے ثابت ہو سکے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ در قبر سمجھتے تھے، یا ان کی حدیث و روایت پیش کرو جن سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد زندہ تو ہو جاؤں گا، مگر مجھے زندہ درگور ہی رہنے دینا، قبر سے مجھے مت نکالنا۔ اس بیان میں ایک تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اور سچ پوچھئے تو یہ عقیدہ ان کے مذہب کی جان ہے۔ صرف ایک عقیدہ صرف اس بیان میں ایک تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اور سچ پوچھے تو یہ عقیدہ ان کے مذہب کی جان ہے۔ صرف ایک عقیدہ کے لیے ان لوگوں نے خرافات کا انبار لگا دیا اور ورق سیاہ کر ڈالے، جس کی تفصیل آئندہ صفحات پر پیش کی جا رہی ہے۔ دوسرا، ان کی ڈٹائی اور دریدہ ذہنی کا منہ بولتا ثبوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ درگور کی ترکیب استعمال کی ہے، یہ ان کے مذہب توہین کا زندہ ثبوت ہے۔ جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین سے ان کا جی نہ بھرا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچ کا اکبر نے حضرت کی یاوا گوئی مجھے کچھ مستند نہیں، کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں۔ زندہ درگور کہنے والوں کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا علم
کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ان کے ٹیڑھے ذہن میں از خود یہ بات سیدھی بات نہیں آ سکتی، اور کسی سے پوچھنا ان کی انانیت کے منافی تھا، اور کوئی بتا دے تو ان کے لیے ماننا ایسے ہے جیسے ہندو کو کلمہ پڑھانا۔ قرآن حکیم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم نے ایک اصول بتایا، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش ان کو خبر ہوتی۔ یہ سورہ نحل کی 41 نمبر آیت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہاجرین کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اعلیٰ جگہ کی بشارت ہے، تو جن کی وجہ سے انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی ان کے لیے کیا ادنا جگہ کا انتخاب ہونا تھا؟ عقل ہو تو کہے گی ہرگز نہیں۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد ہو تو وضاحت ہو جائے گی کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جی۔ ظاہر ہوا کہ روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ جگہ ہے، اس لیے تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام مفسرین، محدثین، فقہائے اکرام و متکلمین و اجماعی عقیدہ ہے کہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کعبۃ اللہ، کرسی، عرش جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ٹکڑا جنت الفردوس سے یہاں لایا گیا ہے، اور دنیا کے احکام و لوازمات اس سے سلب کر لیے گئے ہیں۔ برزخ کے احکام اس میں بدستور جاری ہیں۔ دیکھیے مرقات شرح المشکات الشامی، زرقانی نسیم الریاض اور حیات برزخیہ۔ اور ہر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر یقین رکھتا ہے، شرط کہ مسلمان ہو، کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ابن ماجہ و البانی۔ اللہ نے ترجمہ اس کا جی، اللہ نے یقیناً زمین کے لیے حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو روضہ اقدس میں جسد عطر مع روح زندہ ہیں، اور چونکہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت کی چیز پر تغیر و تبدل نہیں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد و روح میں کسی قسم کا تغیر نہیں آ سکتا۔ جنت کی اس خصوصیت کا قرآن حکیم میں کئی جگہوں پر ذکر موجود ہے۔ نمبر 1، ان لک ان لا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا۔ ترجمہ: یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 118-119 ہے جی۔ اس کا ترجمہ: بے شک اللہ آپ کو بے شک یہاں آپ کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہیں گے نہ ننگے، اور یہ کہ آپ کو یہاں نہ پیاس لگے گی نہ دھوپ۔ اور دوسرے نمبر پر وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، واقعہ سورہ واقعہ کی 32 اور 33 نمبر آیت ہے جی۔ ترجمہ: اور کثرت سے پھل والے باغوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ لہذا ثابت ہوا کہ جسد عطر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ ہے، اور اس میں تغیر و تبدل محال ہے۔ روح اقدس مشاہدہ باری، انوارات و تجلیات باری تعالیٰ میں اس قدر مستغرق ہوتا ہے کہ جسد اقدس بھی متاثر ہوتا ہے۔ جیسا لوہا آگ میں ڈالا جائے تو لوہے کا رنگ اور آگ کا رنگ ایک ہی ہو جاتا ہے، بوجہ اثر اندازی روح کے بدن بھی روح کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ روح بذات خود دنیا میں مکلف تھا، جسد عطر پر موت کا جو اثر ہوا وہ صرف استغراق کی حالت کی طرح ہوا،
جیسے انبیاء دنیا میں سوتے تھے تو حالت استغراق ہی میں ہوتے تھے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تنام عینی ولا ینام قلبی، ابو داؤد کی حدیث ہے جی۔ نیلوی صاحب کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان کا سا نہیں بلکہ انسان کا سا بھی تعلق ہو جاتا تو زندہ درگور کی جگہ کم از کم زندہ در جنت الفردوس کہہ دیتے، مگر خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے جو بے تمیز ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے۔ اگر نیلوی صاحب کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ معلوم ہوتا تو کم از کم یہ جھوٹ موٹ کے اہل سنت بنے ہوئے ہیں، ایسا کہنے سے کچھ تو حیا آتی۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے انبیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں اور وہ برزخ میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ موت ان کے لیے ایک پل ہے جو دوست سے ملاتی ہے۔ مگر نیروی اینڈ کمپنی کی ساری مہم آرائی اس حقیقت کے خلاف محاذ قائم کرنے کی ہے، اور وہ کیوں کر اسے تسلیم کر سکتے تھے، اور اصل میں ان کی مجبوری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بغیر ان کی سکہ بم توحید کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور ہو بھی کیسے جب ان کے استاد اول نے اس کی بنیاد ہی اس عمر پر رکھی کہ انا خیر منہ کہہ کر پہلے ہی نبی کی تحقیر توہین کر طرح ڈالی تھی، اور اس کے شاگردان خاص آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے ان کی تکمیل کیسے نہ کرتے۔ عقیدہ نمبر 6، مولوی اللہ بخش کی کتاب اربعین سے چند اقتباس پیش کیے جاتے ہیں جو ان کے بنیادی عقیدہ کے مختلف اسالیب بیان ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر صلاۃ و سلام قطعا نہیں سنتے۔ یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ سننے کا یعنی عدم سماع جزو ایمان ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع یا برزخ والوں کے سماع کا قائل ہے وہ کافر مشرک ہے، بلکہ یہ عقیدہ یہود کا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے روح کا کسی قسم کا تعلق نہیں، یہ عقیدہ تعلق روح اور بدن سے کافر بت پرستوں ہندوؤں کا ہے۔ نمبر 3، جن حدیثوں میں سماع ہوتی ہے یا صلاۃ و سلام عند قبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، من گڑت حدیثیں اور من گڑت قصے۔ نمبر 4، بعد موت ثواب و عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، جسد انصری کو نہیں ہوتا، نہ روح کا تعلق بدن سے ہے، یہ عقیدہ ہندوؤں سے لیا گیا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں مدفونہ قبر میں ماننا شرک ہے۔ اربعین، مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی اپنی کتاب دعوت الانصاف صفحہ 22 پر لکھتے ہیں الف نمبر 1، اس گروپ غلام خانی کی ایک صاحب جو مولانا عبداللہ درخواستی صاحب کا مرید تھا سے کہا کہ تمہارے پیر صاحب تو سماع عند القبر شریف کے قائل ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ فوراً جواب دیا وہ بھی کافر، تم بھی کافر، جو بھی سماع کا قائل وہ سب کافر۔ بے، مولوی سعید احمد چتوڑ گڑھی نے مجمع عام میں اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر پڑا ہوا درود سلام نہیں سنتے، نہ سماع جسمانی نہ سماع روحانی۔ جو شخص سماع کا قائل ہو خواہ کسی تعویل سے ہو، قرآن و حدیث اور شریعت کی روح سے بلا تعویل کافر مرتد ہے، اور جو شخص سماع کے قائل کو کافر مرتد نہ سمجھے وہ بھی بلا تعویل کافر ہے۔ نیز جو شخص اس مسئلہ کو فروئی کہتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ احمد سعید کی تقریر موضع خلوال بہاولپور۔ آگے جی، اس کے دوران احمد سعید نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع عند القبر کا قائل ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو تو وہ بھی کافر ہے۔ سواد آگے 27 پر اپنے نام پر اشاعت التوحید و سنہ کا خط نقل کیا ہے، لکھا کہ احمد سعید نے منافقانہ دستخط کر دیے ہیں کہ سماع والے کافر نہیں، اور شاہ صاحب عنایت اللہ گجراتی نے بالکل دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کہا میرا عقیدہ یہی کفر کا ہے اور احمد سعید کا یہی عقیدہ ہے۔ عنایت اللہ شاہ گجراتی نے خان گڑھ میں اپنی تقریر کے دوران کہا کہ مشرک 4 قسم کے، اول یہود و نصارہ، 2 مشرکین، سوم بریلوی
اور چہارم جو دیوبندی جو سما عند القبر کے قائل ہیں۔ مولوی عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ اس گروپ کے واعظوں نے نہ صرف مسلک کی سٹیج کو بدنام کیا بلکہ اپنے قابر کو ایک مخمصے میں ڈال دیا، مطلع کر دیا کہ جگہ جگہ قائلین سمائے صلاۃ و سلام عند القبر کا کافر مشرک کا فتویٰ دیا اور اہل توحید کو خانہ جنگی پر مجبور کر دیا۔ دعوت الانصاف صفحہ 35 پر لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شجاع آباد میں عنایت اللہ گجراتی اور احمد سعید توحید کے موضوع پر خطاب کر رہے تھے۔ سعید احمد نے کہا بت نہیں سنتے، خدا سنتا ہے۔ بت عام ہیں خدا کے بنائے ہوئے ہوں، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ و منات کی مورتی۔ عنایت اللہ شاہ نے تصدیق کی اور کہا یہ نوجوان میری کمی پوری کرے گا۔ ادائے حق میں صفحہ 65 پر ارشاد ہے جو لوگ انبیاء کی حیات حسنہ حقیقیہ جسمانیہ عصریہ کے مدعی ہیں، ان کا فرض تھا کہ انبیاء کو خصوصاً اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک سے نکال لیتے تاکہ لوگ بھی آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر صحابی کا درجہ حاصل کر لیتے اور مختلف مسائل کا تصفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے۔ ان تمام اقتصابات سے اس علیحدہ گروہ کے اس مخصوص عقیدہ کی تکرار ظاہر ہوتی ہے جس کو ان لوگوں نے مدار کفر و ایمان قرار دیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور خرافات بھی ہیں جن کو بکواسیات کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، سما موتا بالخصوص سما صلاۃ والسلام عند القبر کا عقیدہ بلا تعویل کفر ہے۔ نمبر 2، سما موتا کا عقیدہ رکھنے والا خواہ ابوبکر صدیق کی کیوں نہ وہ کافر ہے۔ نمبر 3، سما موتا کے قائلین کا جو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ نمبر 4، بریلوی دیوبندی دونوں مشرک ہیں۔ نمبر آگے سما موتا کے موضوع پر تفصیلی بحث اپنے مقام پر آ رہی ہے۔ فی الحال یہ دیکھ لیا جائے ان ملحدوں کی کفر سازی کی بمباری کی زد کس کس پر پڑتی ہے اور ان سے بچتا کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صلاۃ والسلام عند القبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں۔ دیکھیے تنزیہ شریفہ عن احبار شیعۃ الموضوع صفحہ 325۔ اس حدیث کے صحیح ہونے پر شواہد موجود ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کی حدیثیں ہیں جن کو بہقی نے اور دلمی نے اور عقیلی نے اخراج کیا ہے۔ وہ حدیث جس کی صحت پر اتنے گواہ پیش کیے گئے ہیں وہ یہ ہے، مشکوٰۃ شریف 87، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائب ابلغتہ، یعنی جو شخص میری قبر پر حاضر ہو کر مجھ پر درود بھیجے میں سنتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ان ملحدین کے نزدیک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کافر ہیں، اور یہ ہے ان ملحدین کا رافضیانہ توحید کا شبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اس عقیدے کے متعلق یہ حقیقت ذہن میں رہے کہ آپ نے یہ عقیدہ اپنے اجتہاد سے یا ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں اپنایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر سماع موتا کے قائل ہوئے، اور صرف صدیق اکبر ہی قائل نہیں ہوئے، آپ کے بعد تمام علماء امت ان کے قائل رہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر 3 اور 438 صفحہ پر فرماتے ہیں ترجمہ سلف کا اس پر اجماع ہے اور ان سے متواتر روایات آ چکی ہیں کہ میت زندہ ظاہر کو پہچانتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے شرح وقایہ میں 253 کے حاشیہ پر فرمایا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کثرت سے روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف اور بعض ایسی حدیث پر صحابہ اور تابعین نے اعتماد نہیں کیا، یعنی اسماء موتا کے عقیدہ کے بنیاد حدیث نبی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان ظالموں کے فتویٰ کفر کے ظالم کس پر پڑتی ہے۔ نمبر 2، پھر جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین سماع موتا کے قائل ہیں تو ان ملحدوں کے نزدیک تمام صحابہ اور تابعین کافر ٹھہرے۔ ابن کثیر کی اس عبارت کے
متعلق یہ کفر ساز پارٹی کہتی ہے کہ یہ عبارت الحاقی ہے۔ کہاں سے معلوم ہوا؟ سنیے تفسیر ابن کثیر مکتبہ میریہ میں یہ عبارت نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی عین غیر قسم کے ملحد نے خیانت سے کام لے کر یہ عبارت اڑا دی۔ ابن کثیر کے دو نسخے اصل موجود ہیں، ایک وہ معالم التنزیل مطبع النہار کے حاشیے پر ہے، وہ جس کو مطبع دارالاحیاء کتب العربیہ نے طبع کیا۔ ان دونوں میں یہ عبارت موجود ہے۔ ان دونوں میں نسخہ مکیہ پر اعتماد کیا ہے، اردو ترجمہ اسی مکتبہ امیریہ کا ترجمہ ہے۔ نمبر 3، مندرجہ ذیل 60 علماء جن میں مفسر، محدث، فقیہ شامل ہیں جو سما موتا کے قائل ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام داؤد، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام طحاوی، ابن ابی شیبہ، ابو داؤد طیالسی، طبرانی، ابن شاہین، ابو نعیم، ابن حبان، ابن عساکر، ابن ترمذی، حاکم، ابن سعد، بہقی، ابن خزیمیہ، ضیاء المقدسی، ابو الیعلا، بحی السنہ بغوی، داری، دار المتنی، خطیب، سعید ابن منصور، ابن مردودیہ، ابن ابی دنیا، ویلمی، ابن ابی حاتم، ابن نجار، بزاز، ابن عدی، رافعی، ابن عرفہ، ابن لحویہ، ابن جوزی، قاضی عیاض، عبد ابن حمید، ابو النصر، امام سجری، الامہ، حربی، ابن مندہ، ابن السنی، دیانی، تبری فی الریاض، النظر، خطابی، خفاجی، ابن حجر اسقلانی، امام النبی، صاحب السراج الوحاج، علامہ سندی، امام شعبی، امام منیر، شارع بخاری علیہ رحمہ۔ حال کے ملحدین کے نزدیک یہ سارے حضرات کافر قرار پائے۔ نمبر 4، المحند المفنت، جو علماء دیوبند کے اجماعی عقیدہ کی تاریخی دستاویز ہے۔ اس میں مولانا خلیل احمد محدث اکابر دیوبند کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور برزخ میں ان کی حیات دنوی ہے۔ اور اس نقطہ نظر کی تائید کے لیے بانی دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آب حیات کا حوالہ دیا ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ حیات انبیاء اور ان کے اصلاح سے اور توارت میں رہا ہے۔ کوئی انفرادی رائے یا وقتی یا قامی فتویٰ نہیں ہے جو حوادث کے پیش آنے پر اتفاق سامنے آ گیا ہو۔ اس طرح یہ مسئلہ اثبات حیات انبیاء طرز مذکور سلف سے خلف تک یکسانی کے ساتھ مسلم اور متفقہ رہا، اور تمام علماء دیوبند کا یہ جماعی مسلک ہے جس سے کوئی فرد بھی منحرف نہیں ہے۔ یعنی چوتھے راؤنڈ میں ان ملحدہ نے تمام اکابر دیوبند کو کافر قرار دے دیا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی حل ہو جاتا ہے، یہ عین غین نیجوی بندیالوی پارٹی اپنی معاشی اور معاشرتی ضرورتوں اور مجبوریوں کے تحت اپنے آپ کو دیوبندی کراتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اکابر دیوبند جب ان کی نگاہ میں کافر ہیں تو یہ لوگ اپنی دیوبندیت کی نسبت کس سے جوڑتے ہیں؟ جب دیوبندیوں کا کوئی ایک فرد بھی حیات انبیاء کے عقیدے سے منحرف نہیں تو یہ ملحدہ کا ٹولہ جو صرف منحرف ہی نہیں بلکہ ان کو کافر قرار دے بیٹھا ہے، پھر بھی یہ دیوبندی میں رہے۔ ثابت ہوا کہ ان پر جہاں اہل سنت والجماعت ہونے کی تہمت لگی ہوئی ہے وہاں دوسری تہمت دیوبندی کی بھی ہے۔ حاشا وکاللہ یہ ہرگز دیوبندی نہیں ہے، ہاں منکرین حدیث ہیں۔
اور رافضیوں سے ان کا اعتقادی شجرہ نسل ملتا ہے۔ 22 جون 1962 کو قاری محمد طیب صاحب کے پاس یہ لوگ مدرسہ عثمانیہ حنفیہ جمع ہوئے اور ایک تحریری معاہدہ ہوا جس کی عبارت یہ ہے: وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر شریف برزخ میں یہ بے تعلق روح حیات حاصل ہے، اور اس حیات کی وجہ سے روضہ اطہر پر حاضر ہونے والوں کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ دستخط محمد طیب راولپنڈی، دستخط قاضی شمس الدین، دستخط قاضی نور محمد، دستخط لا شیخ غلام اللہ خان، 22 جون 1962۔ یہ معاہدہ ایسی حالت میں ہوا کہ قاضی صاحبان اور لا شیخ کے وشواس اس وقت قائم ٹھیک ٹھاک تھے، اس لیے اگر یہ دستخط سچ مچ کے تھے تو اس پارٹی کے نزدیک یہ تینوں حضرات کافر بلا تعویل قرار پائے۔ جب شیخ کافر ہو گیا تو مرید سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ دوش از مسجد شوئے بطر کانا نہ آمد پیر راہ، چشت یاران طریقت بعد عظیم تدبیر یاران تدبیریہ۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ کافر شیخ القرآن بھی ہوا کرتے ہیں، اس لیے پنڈت دیانند سرسوتی اولڈ یوکے سر رچرڈ بیل وغیرہ کو اگر کوئی شیخ القرآن سمجھے تو تعجب کی بات نہیں۔ نمبر 2، یہ دستخط محض دفع الوقتی کے لیے کرمچی کے کیے تھے تو 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے، یعنی کہ نفاق کا لباتا اوڑھنا، اور تو ان کا رشتہ عبداللہ ابن ابی سے جا ملا، یا تقیہ کی لوٹی یا تقیہ کی لوئی اڑی تو ان کا سلسلہ عبداللہ ابن سبا سے جا ملا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، ان شیوخ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نہ کوئی علم کام دے سکتا ہے، نہ کوئی تعویل کا ہتھیار کام دے آ سکتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ شیخ القرآن لوگ زمان داخلی چکرالہ تشریف لائے اور تقریر جو لوٹے تو قاضی عمر الدین صاحب کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں شیخ سے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر قبر صلاۃ والسلام سنتے ہیں یا نہیں؟ تو شیخ جی نے جواب دیا کہ ہم کو یہ بھی یقین نہیں کہ آپ کا وجود مبارک صحیح موجود ہے یا مٹی ہو چکا۔ قاضی عمر الدین نے کہا تو پھر حیات نبی کے موقع پر دستخط کیوں کیے تھے؟ شیخ نے جواب بسواب لاجواب فرمایا، دستخط نہ کرتے تو بندہ ایک بھی ساتھ نہ رہتا۔ یہ ہے صاحب جواہر القرآن کی قرآن دانی کا جوہر، یہ ہے صاحب جواہر التوحید کی توحید کا حدود دربا، یعنی بندے ساتھ ہونے چاہیے، ایمان رہے یا نہ رہے، یہ توحید کے دعوے، یہ سنت کے نعرے، یہ شیخ القرآنی کے چرچے، یہ دیوبندیت کے پروپیگنڈے ماسوان ہیں۔ ایکٹنگ کی ہے کہ کس طرح بندے اپنے گرد جمع کیے جائیں۔ یہ ہے جواہر القرآن اور یہ ہے جواہر التوحید۔ روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر، یہ ہے۔ ان 5 تکفیری بموں کے بعد وہ صفایا ہوا کہ دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا، لے دے کے رہ گئے تو بطیالوی، نیلوی، گجراتی اور چتوڑ گڑی، اور باقی رہے نام اللہ کا۔ ارے ظالموں، اپنے شیخ کو بھی کافر بنا کے چھوڑا، تمہارا تھا دوستدار حالی اور اپنے بیگانے کا رضا جو سلوک اس سے کیے یہ تم نے تو ہم سے کیا کیا نہ کیجیے گا۔ یہ تھا ان لوگوں کا شغل تکفیر کا محاصل۔ اب ہم ان ہدایات کا جائزہ لیتے ہیں جو اپنے اصل مقصد کے ساتھ یہ لوگوں کو ضمناً بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، بچہ جمہوریہ نے کہا ایک بت خدا کے بنائے ہوئے ہیں، جیسے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا نے خوش ہو کر کہا کہ یہ جوان میری کمی کرے گا۔ یہ ایک مسلمان کی قطع ہے کہ کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی جاتی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ خالق انسان کوئی چیز بے مقصد بنائے، خالق انسان کوئی چیز بے مقصد بنائے۔ بت خانے کا مقصد کیا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پوجا پاٹ اور پرستش کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔
اس کے بغیر اس کا کوئی مقصد نہیں۔ البتہ زمانہ حال میں ایک اور مقصد وضع کر لیا گیا، اور وہ ہے ڈیکوریشن۔ اس اصول کے تحت ظاہر ہے کہ انسانوں نے جو بت بنائے وہ پوجا پاٹ کے لیے بنائے، تو سوال یہ ہے کہ خدا نے بقول ان ملاحدہ کے لیے جو بت بنایا کسی مقصد کے لیے بنایا، مگر خدا پرانے خیال کا ہے تو اس کا مقصد بھی وہی پوجا پاٹ کرانا ہوگا۔ اگر ماڈرن ہے تو اس کا مقصد ڈیکوریشن ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان ملحدوں کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ان دونوں میں سے ایک ہے یا دونوں ہے۔ اگر خدا نے یہ بت پوجا پاٹ کرانے کی غرض سے بنایا تو اس کی پوجا پاٹ کرنا عین رضائے خدا بندی ہے، اور پوجا کرنے والوں کی حیثیت مقصد تخلیق کو پورا کرنے کی ہوئی۔ پھر شکوہ کیا اور گلہ کیوں؟ مگر اگر مقصد دوسرا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بادی مزکی معلم ہونا، سب حیثیتیں ختم ہو جائیں، پھر رسالت پر ایمان کہاں سے ڈھونڈو؟ یہ استاد اور شاگرد دونوں ایسے جاہل بلکہ اجہل ہیں کہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جو بکواس وہ کر گئے اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اور یہ بکواس کرنے سے اس کی اپنی حیثیت کی کیا متعین ہوتی ہے کہ خدا بتگر ہے۔ دوسرے بزرگ جمہر فرماتے ہیں حیات کے مدعی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکال لیتے تاکہ لوگ صحابی کا درجہ حاصل کر لیتے۔ ان حضرات جہالت مآب کا اتنا علم بھی نہیں کہ صحابی ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اول حیات دنوی اور مکلف ہونا، دوم اس دنیائے آب و گل میں تکلیف شرعی کی شرط کے ساتھ صحبت کا شرف حاصل ہونا۔ کیا دونوں شرطوں کا امکان ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، تو پھر شرف صحابیت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ خیر یہ تو نیلوی صاحب کی جہالت کا شاہکار ہے۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکال لانے کے بکواس کرنا ان کی ڈٹائی اور دیدہ ذہنی کی دلیل ہے۔ عقیدہ نمبر 7، قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں انسان رسول خدا کی تفسیر یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یا ائمہ تفسیر کا محتاج نہیں، بلکہ جس طرح سمجھے تفسیر بیان کر دے۔ اول تو یہ اصول ان کی جہالت کا ایک اور شاہکار ہے۔ اگر ان لوگوں نے کسی سے نہیں بلکہ اصل قرآن سے پڑھا ہوتا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، سورۃ النحل نمبر 44، ترجمہ تاکہ آپ لوگوں سے کھول کر بیان فرمایا جو ان کی طرف احکام و مضامین اتارے گئے ہیں۔ ایسی حقیقت ہے کہ انسان وہ نہیں کہہ سکتا جو انہوں نے کہی، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور کتاب ہدایت ہے، کیونکہ قرآن کی تبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض میں داخل ہے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ نبی تو اپنے فرائض بجاوری کے لیے قرآن کی لتبین تفسیر تشریح کرتا ہے، مگر امت کہتی ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج نہیں۔ کیسے کوئی جوڑ ہے ان دونوں باتوں میں؟ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر قرآن کو بعض ایک ادب پارا سمجھا جائے تو ہر ادیب کو حق ہے کہ اپنی سمجھ کے مطابق مطالب معنی اخذ کرتا رہے، مگر اس صورت میں قرآن کیا ہوا؟ دیوان غالب بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عین پارٹی قرآن کے کتاب ہدایت ہونے پر ایمان نہیں رکھتی، بلکہ محض ایک ادبی شاہکار سمجھتی ہے۔ گویا ان بیچاروں پر ایک اور تہمت لگائی جاتی ہے کہ ان کا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے۔ ظاہر ہوا کہ یہ اس تہمت سے بالکل بری ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اصول یہ ٹھہرا کہ جس کی سمجھ میں قرآن کی جو تفسیر آئے وہی درست ہے، تو آپ نے آسمان سر پر کیوں اٹھا دیا؟ مگر ہماری بات سنو، دین ہم سے سیکھو، قرآن ہم سے سیکھو، یعنی کسی کی نہ مانو، ہماری مانو۔ بھائی تمہاری کیوں مانے؟ تم کوئی مافوق البشر ہو،
جب تم عقل سے اتنے پیدل ہو کے خود اصول قائم کر کے خود توڑتے ہو تو تم پاگلوں کے پیچھے کون چلے؟ جب ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے تو تم اپنی سمجھ کو دوسروں کا مسلط کرنے کا حق کہاں سے لائے ہو؟ جبکہ تمہاری سمجھ کو سمجھ کہنا ہی پرلے درجے کی نا سمجھی ہے، کیونکہ تمہاری سمجھ تو ایسی مادر پدر آزاد ہے کہ نہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے، نہ صحابہ کی محتاج ہے، اور نہ ماہرین علماء کی محتاج ہے، نہ جانے کس مغروب میں بہتی ہوئی آگ کے قابو میں آ گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن ایسا ہی بازیچہ اطفال ہے تو حقیقت کا لفظ بے معنی اور دین کا مفہوم بس موم کی ناک ہے، جدھر چاہو پھیر لو اور جو صورت چاہو اختیار کر لو۔ جتنے آدمی جتنی سمجھیں اتنے ہی دین، پھر یہ کافر کی جو رٹ لگا رکھی ہے حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے لیبل سے بیت المذہب یا تحریک چلانے کا واحد کامیاب نسخہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ منقطع کر کے قرآن کو اپنی خواہشات کا تابع بنا لو، نام قرآن کا اور بات اپنی کو آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ اسلام کے نام پر جتنے باطل فرقے منصائے شہود میں آئے سب نے اسی نسخہ سے کام لیا۔ قرآن کے الفاظ کو آڑ بنائے رکھو مگر اپنے مطلب کی کہو۔ ہاں، ایک فرقہ جسے غلطی سے اسلامی فرقہ سمجھا جاتا ہے ذرا دلیر واقعہ ہوا اور اس نے اعلان کر دیا کہ یہ وہ قرآن ہی نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ لطف یہ کہ الہامی کتاب کے بغیر الہامی مذہب کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور دنیا میں ہزاروں ایسے سادے مل جاتے ہیں جو اسے اسلام ہی سمجھتے ہیں۔ جفائیں بھی ہیں، فریب بھی ہے، نمود بھی ہے، سنگار بھی ہے، اور اس پہ دعوی حق پرستی اور اس پہ یہاں اعتبار بھی ہے۔ تو جب ان لوگوں کے سامنے کسی مفسر کا قول پیش کیا جائے تو ان کا جواب ایک چلتا فقرہ ہوتا ہے کہ ہم رجال و نحن رجال، یعنی وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔ مگر یہی وہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے جس میں یہ لوگ گرفتار ہیں، اور انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو، شرافت ہو۔ 30 مار خان بننے کے لیے ہم رجال و نحن رجال کا نعرہ نہایت کارآمد ہتھیار ہے، مگر واقعات کی دنیا میں بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اے بسا ابلیس آدم روح بحث، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ گرم صورت آدمی انسان بدے، احمد و بوجال خود یکساں بدے۔ مگر ان کے اس قول سے پہلے تو ثابت ہوا کہ نمبر 1 قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جس کی حقیقت، جس کا مفہوم نہ صحابہ سمجھ سکے، نہ 14 صدیوں میں کوئی مفسر سمجھ سکا۔ اس کو سمجھے تو بس یہی لوگ سمجھے۔ نمبر 2 دوسری بات یہ کہ کیا ساتھ فقیر علم جس کے دفتر موجود ہے، جس کو علماء مجتہدین نے اپنی خدا داد اتحاد قوت سے کتاب اللہ رسول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا، اور جس کا مدار ہی سارے کا سارا ناقابل اعتبار ہو، کیونکہ وہ سب بقول ان کے اقوال و رجال ہے۔ ان لوگوں کی انسانیت کے چند نمونے ملاحظہ ہو۔ نمبر 1 ندائے حق صفحہ 115 صاحب تسکین صدور فرضی سلف فرضی جمہور فرضی اکابر کی رٹ لگانا چھوڑ دیں۔ نلوی صاحب کی اس فرضی تسلیس کا محاصل یہ ہے کہ دین اسلام جن صحابہ سے نقل ہو کر آیا وہ فرضی سلف ہے، جمہوری صحابہ، جمہوری تابعین، جمہور علماء مجتہدین نے دین کی علمی خدمت کی، اور وہ سب فرضی ہے۔ وہ اکابر جن میں متقدمین متاخرین سب شامل ہیں، وہ اکابر دیوبندی ہی نہیں، دیوبندی انہی میں شامل ہیں، سب فرضی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دین سارا فرضی ہے، اور یہ ٹولہ بس اصل سلفی اور اصل جمہور اور اصل اکابر ہے۔ خود کوزہ و گر خود
گل گوزار. یہ ہے ان کی انسانیت کی معراج. نمبر 2 ندائے حق صفحہ 67 پر صاحب تسکین الصدور اور دیگر علماء دیوبند کو بناسبتی دیوبندی فرمایا. واقعی اصل دیوبندی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام اکابر دیوبند کو کافر قرار دیا جائے. اور اب یہ آپ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ یہی انسانیت ہے جس کا نام بیچ کر کھاؤ. انہی کو کافر بھی کہو اور اس کے بغیر حق نمک کیسے ادا ہو سکتا ہے. یہ ان کی انسانیت کا دوسرا ثبوت ہوا. نمبر 3 ندائے حق صفحہ 18 تسکین الصدور سے متعلق لکھتے ہیں کہ دکان میں جتنا سامان ہے معلوم ہو جائے گا کہ کس قیمت اور قدر و منزلت کا ہے اور جمہور سلف اکابر کے کیپسولوں میں کس قدر زہر بھر دی گئی ہے کہ جس کی مضمرات نسل بعد نسل مہلک اور تباہ کن ثابت ہوگی. یہی آثار صحابہ احادیث اور اکابر امت کے اقوال تو زہر کے کیپسول ہے. آب حیات تو اس عین غین پارٹی کی پاس ہے. یہ اور بات ہے کہ ان چشمے کا منبع کہیں اور نظر نہیں آتا. لے دے کہ یہ پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے تو ان کے ہوائے نفس سے یا ان کے پیٹ سے, کیونکہ دین تو سارا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک ہی نقل ہو کر آیا ہے اور وہ ٹھہرا زہر بس تریاک ہے تو اسی چولا کے پاس ہے. واہ رے نیلوی انسانیت. نمبر 4 علاقہ بہاولپور گلوان میں عنایت اللہ گجراتی اور سعید واز موجود تھے. ایک عالم نے علامہ ابن کثیر کی عبارت پیش کی تو سعید صاحب کا جور انسانیت جوش میں آیا. کہنے لگے پہلے اس کے نام کو دیکھو, ابن کثیر کوئی اچھا ہوتا, یعنی ابن کثیر کے معنی حرامی کے ہیں. یہ ہے وہ انسانیت جس پر ناز ہے. اشاعت توحید والسنہ کا مبلغ اعظم عنایت اللہ گجراتی بیٹھا ہے, یہ بکواس ہو رہا ہے. نمبر 5 اقامت بربان سجاد بخاری صفحہ 24. ترمذی صاحب اور ان کے حضرات والا واقعی مخلصانہ اصلاح کوششوں کا جذبہ رکھتے تو اس خدمت اسلام کا آغاز انہیں پر سے کرنا چاہیے تھا. جواہر القرآن کا نمبر تو بہت بعد میں تھا. سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی, پھر حضرت نانوتوی, اس کے بعد شیخ الہند, پھر علامہ انور شاہ کاشمیری کی اصلاح کی جاتی جن کے تجردات کا نمونہ پہلے پیش کیا جا چکا. پھر خاص طور پر پہلے وہ اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ان کتابوں کی اصلاح و تطہیر فرماتے جس میں ایسا مواد موجود ہے مثلا ضعیف شاذ منکر بلکہ موضوع حدیثیں بلا انکار و تبیب بے سر و پا حدیثیں بے سند اور گمراہ کن کرامتیں وغیرہ جن کو اہل بدعت اپنے عقائد ضائفہ اور اپنی بدعات مخترعہ کے تائید کے لیے پیش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے تبلیغ توحید کے مشن کو بعض اوقات کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یعنی شیخ القرآن کے بعد خلیفہ جناب سجاد بخاری صاحب توحیدی ثم اصلی دیوبندی کے نزدیک بگڑے ہوئے لوگوں میں سرفرست شاہ ولی اللہ دہلوی کا نام آتا ہے. پھر بگاڑ کے اعتبار سے علی سے اعلیٰ حسب مراتب حضرت نانوتوی, حضرت شیخ الہند اور حضرت انور شاہ کاشمیری کے نام آتے ہیں. اور بگاڑ اتم درجہ جس میں پایا جاتا ہے وہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جن کا علمی سرمایہ بقول اصلی دیوبندی کے شاذ منکر ضعیف بلکہ موضوع حدیثوں کے بغیر کچھ نہیں, اور بقول ان کے صرف ضال ہی نہیں بلکہ مضل بھی ہے, یعنی گمراہ ہی نہیں بلکہ گمراہ کن بھی ہے. یا عجب علماء دیوبند جسے حکیم الحکومت کہیں یا اکابر دیوبند کے شیخ الشیوخ عجیب داد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جن کی علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کے معترف ہوں, وہ ان اصلی دیوبندیوں کے نزدیک توحید کے ماتھے پر کلنکا ٹیکا ہوں. یہ ہے وہ انسانیت جس پر ناز کرتے ہوئے یہ بیروپی ہم رجال و نحن رجال کی بڑا ہانتے ہیں. نمبر 6 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی ان کے نزدیک جنگلی, دوسرا صحابی جو استاد العلماء شمار ہوتا ہے اس کے نزدیک غیر فقیہ اور غیر عادل ہے.
اب کون ان کی انسانیت میں شک کر سکتا ہے؟ نمبر 7، افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک کافر ہیں۔ اب بتائیے ایسے سکہ بان انسانیت کے نمونے کسی شریف انسانی معاشرے میں مل سکتے ہیں؟ عقیدہ نمبر 8، عذاب و ثواب صرف روح کو ہوتا ہے۔ اقوال مرضیہ محمد امیر بندریالوی صفحہ 66، میت تو پتھر ہے، اس میں نہ زندگی ہے نہ ادراک، اس لیے ان کو عذاب ہونا محال ہے۔ یہ عقیدہ ابن حمیرہ اور ابن میسرہ کا ہے۔ رسگیر میں یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے جنہوں نے روح کے عذاب کے تناسخ کا عقیدہ ایجاد کیا۔ عقیدہ نمبر 9، عذاب و ثواب نہ بدن کو ہوتا ہے نہ روح کو۔ جواہر القرآن غلام اللہ 94 صفحہ پر، عذاب و ثواب نہ روح کو ہوتا ہے نہ بدن کو ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر کس کو ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوا کہ کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ کافر کا ہے اور قرآن کی 20ویں آیت کا انکار ہے۔ صرف اس عقیدے سے ہوتا ہے۔ ظلم و ستم کی انتہا ہے، منکر قرآن بھی اور شیخ القرآن ہوتے ہیں۔ جواہر القرآن 95 صفحہ پر شیخ قدس سرور کی تحقیق یہ ہے کہ برزخ میں لذت و علم، سرور و عذاب و روح کو ہرگز نہیں ہوتا۔ روح ایک ایسی چیز ہے جو احساس علم سے ماورا ہے اور اسے تکلیف تو کسی حال میں نہیں ہوتی، البتہ اسے لذت و سرور کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیخ کی تحقیق کا ماخذ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ماخذ دنیاوی ماخذ بیان نہیں ہوا، البتہ شیخ سے مراد خود شیخ القرآن ہی ہے، مگر یہ پیراگراف حافظ نیاشد کا شاہکار ہے۔ پہلے جملے میں فرمایا کہ لذت و علم و سرور عذاب و روح کو ہرگز نہیں ہوتا، آخری جملے میں فرمایا البتہ اسے لذت و سرور کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اس تضاد کو کون رفع کرے؟ مگر لطف یہ ہے کہ ایسی بے تکی حافظوں والے مفسر قرآن بھی ہوتے ہیں اور شیخ القرآن بھی کراتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، شفا صدور صفحہ 10، تمام ارواح اپنے اپنے مقام پر یا عذاب میں یا راحت۔ عالم برزخ میں ان کے لیے جسم مثالی ہے، ان مٹی کے جسموں سے ان کو کوئی تعلق نہیں جو عرضی عنصری ہے اور زمین کے گڑھوں میں دفن ہے۔ روح کو عذاب ہوا، مگر روح تو آپ کے جسم مثالی میں ہے، تو کیا جسم مثالی بھی اس کے عذاب سے متاثر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب روح کو عذاب ہو رہا تو جسم کیسے متاثر نہ ہو، جس میں وہ روح موجود ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب ہوتا ہے روح اور جسم مثالی کو، یعنی کھائے پیے کوکری اور دھون بنائے جمع، مزے کرے جسم عنصری اور مار کھائے جسم مثالی، گناہ کرے جسم عنصری اور عذاب ہو جسم مثالی کو۔ وارے کافر توحید اللہ تعالیٰ کے عدل کا کیا خوب تصور پیش کیا۔ ان عقائد پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے تو ان میں سے کوئی عقیدہ کافروں سے لیا، کوئی رافضیوں سے لیا، کوئی منکر حدیث سے لیا، کوئی سوالیہ سے لیا، کوئی کرانیہ سے لیا اور مجموعے کا نام رکھ دیا اصل تے بڑی توحید۔ بہرحال ان کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جسے اکابر دیوبند کا عقیدہ کہا جا سکے یا اس پر عقیدہ اس اہل سنت کا اطلاق ہو سکے، بلکہ کوئی عقیدہ ایسا نہیں جسے اسلامی عقیدہ کا نام دے سکے۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن حضرات نے ان عقیدوں کو حرز جام بنا رکھا ہے انہیں کیا سمجھا اور کیا کہا جائے؟ یہ سوال واقعی بڑا مشکل ہے، مگر آپ ذرا چشم تصور کر کے سامنے ایک ایسے جانور کی صورت لائیں جس کا سر گدھے کا ہو، منہ بندر کا ہو، کان ہاتھی کے ہو، دھڑ بھیڑ کا ہو، بھیڑیے کا ہو، تو آپ اسے کیا نام دیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اسے کوئی نام نہیں دے سکتے، لہذا زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عجیب الخلق جانور ہے۔ بس ان لوگوں کے متعلق بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ دیوبندی ہیں، نہ حنفی ہیں، نہ اہل سنت ہیں اور جماعت ہیں، نہ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے ان کا کوئی واسطہ ہے، نہ ان میں سے کسی نام سے انہیں پکارا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ان ناموں کو چھوڑ کر اور جس نام سے انہیں چاہے سمجھو اور پکارو، مگر اس حقیقت سے خبردار رہو کہ یہ نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل سنت والجماعت ہیں،
ہاں یہ اپنے قول کے مطابق منکر حدیث، منکر اجماع، منکر تواتر ہیں، اور ندائے حق و تسلیم ہے کہ ایسا منکر یقیناً کافر ہے۔ تو یہ حیات النبی اس کتاب کا ایک حصہ، بہت عام حصہ تھا، جس میں ان لوگوں کے اقوال دیے گئے جو لوگ آج کے دور میں اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسر علماء نے، جو گمراہ علماء تھے، اب ان علماء نہیں کہیں گے، ہم ان کو گمراہ علماء اور گمراہ شیخ القرآن غلام اللہ اور اس کے ساتھی ہیں، جنہوں نے یہ عقیدے وضع کیے۔ ان کی کتابوں سے انہوں نے جو عقائد لوگوں کو پیش کیے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں تک رسائی کی، ان عقائد کو ان کی کتابوں سے تحریر بھی کیا گیا اور بتایا بھی گیا اس میں کہ اس میں وہ سارے غلط ہیں اور ان کے عقائد کے خلاف ہیں، جو اہل سنت کے عقائد ہیں، جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں، جو دوسرے علماء کے عقائد ہیں، ان کے عقائد سے یہ سب سے مختلف ہیں یہ، اور یہ مسلمانوں والا عقیدہ نہیں ہے، نہ وہ سما موتا کے قائل ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے موجود ہونے کے قائل ہیں، وغیرہ وغیرہ جو تفصیل آپ نے سمجھ۔ تو یہاں آج ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے اگلی دوسرا جو اس کا حصہ ہوگا اس میں فقہائے احناف اور حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی مختلف ہمارے جو چاروں فقہاء احناف ہیں ان کے سے متعلق علماء اور فقہاء کی رائے ان کی کتابوں سے لیں گے اس موضوع پر، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انشاءاللہ وہ اس میں وضاحت ہوگی کہ وہ کس طرح ہو دوست جی انکل، ہم ذکر کر لیں اس سے پہلے؟ اس کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، چلے شروع کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ 10 منٹ۔ لا قوة الا بالله العلي العظيم، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ اللہ اللہ، قلب پہلا لطیفہ۔ دوسرا لطیفہ، روح۔ سری تیسرا لطیفہ۔
خفی چوتھا لطیف. اللہ اخفا پانچواں لطیفہ. نفس چھٹا لطیفہ پیشانی. سلطان الاذکار ساتواں لطیفہ پورے وجود.
پہلا لطیفہ، اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ مراقبہ احدیت، اللہ اللہ، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ معیت، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی وهو معکم اینما کنتم انہ ربی معی سیہدین الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی یطمع ان یغفر خطیئتی یوم الدین۔ اللہ وهو معکم اینما کنتم، اللہ حاضر، اللہ ناظر، اللہ معین، وهو معکم اینما۔ اللہ اقربیت، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا وفي دنيانا، عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير۔ اللهم رب يسر ولا تعسر، اللهم رب يسر ولا تعسر، اللهم رب يسر ولا تعسر۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، اقضي حاجاتنا يا رافع الدرجات، ارفع درجاتنا يا شافي الأمراض، اشف مرضانا يا دافع البليات الہی ورد اسما رحمت، الہی ورد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی ورد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، الہی ورد اسما حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ، الہی ورد حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ،
الہی بہت حضرت جنید اولادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی بہت حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی بہت مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی بہت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی بہت سلطان عارف اللہ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی بہت حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی بہت کلزم فیوزات حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ، خاتمہ من و خاتمہ جملہ جماعت بخیر گردان صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین آمین.